اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بہن بھائیوں، دین اسلام مکمل دین ہے اور اس پر ایمان اس وقت اور پختہ ہو جاتا ہے جب اسلام ہمیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خوشیوں کے اظہار کے لیے 2 تہوار بھی دیے ہیں۔ دور جہالت میں بہت سے چھوٹے بڑے تہوار رائج تھے جس کے متبادل اللہ تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں جو عیدیں منایا کرتے تھے اب اللہ نے ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کی دن کی تیاری کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کیسے گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کی کچھ واقعات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام میں عید کی ابتدا کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے آپ سب کو معلوم ہے، عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، جو رمضان میں کی گئی عبادتوں کا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ عید کے معنی ہیں خوشی اور فطر کے معنی ہیں کھلنے کے، جبکہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے لیے منائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے تہواروں کو خود بھی بھرپور طریقے سے منایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تلقین کی۔ پیارے بہن بھائیوں، چاند رات کو اسلام میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ یہ رات انعام کی رات ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات کو عبادت سے زندہ کیا۔ اللہ رب العزت اسی کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جب سے سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح عید کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان عیدگاہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں، اس مزدور کا صلہ کیا ہے جس نے اپنے رب کا کام پورا کیا؟ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اس مزدور کا صلہ یہ ہے کہ اسے بھر بھر کر مزدوری دی جائے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم سب گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کو جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کو اپنی خوشنودی سے نوازا ہے اور ان کی بخشش بھی فرما دی۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے بندو، مانگو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، آج عید کے اجتماع میں تم جو اپنی آخرت بنانے کے لیے مجھ سے مانگو گے میں وہ عطا کروں گا، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے جو چاہو گے اس میں بھی تمہاری بھلائی پیش نظر رکھوں گا۔ جب تم میری اطاعت کرو گے تو میں تم پر اپنا کرم کروں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجرموں کے سامنے تمہیں ہرگز رسوا نہ کروں گا۔ تم اپنے گھروں میں بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، تم مجھے راضی کرنے میں لگے رہو، میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے یہ بشارت سن کر جھوم اٹھتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، عید کی ان خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے عیدیں آتی ہیں بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے، خریداری عروج پر ہوتی ہے۔ عید کی تیاریوں میں ہم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیے، فضول خرچ لوگوں کو شیطان کے بھائی سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن ہمیں اس وقت یہ احکام الہی یاد نہیں رہتے۔ جب رمضان کے روزوں کے تحفے کی وصولی کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ امتحان ہوتا ہے کہ یہ روزے اور ہماری عبادتیں ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوئے یا ہم بھی نفسانی خواہشات کا شکار ہیں۔
اور دکھ کی بات یہ ہے کہ چاند رات اور پھر عید کے دن بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دل اداس ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان اتنے بد نصیب ہو گئے کہ ابھی رمضان کے فیض سمیٹ بھی نہ پائے کہ گناہوں کے سمندر میں جا گرے۔ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے خشک روٹی کھاتے دیکھا تو انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عید تو اس دن ہے جس دن کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم اپنے نبیوں کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا سے تو رمضان میں بھی بہت سے گناہ نہیں چھوڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر قول و فعل اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں، سنیں اور بھول جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ عید کے موقع پر ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جو عید کو ہماری طرح نہیں منا سکتے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، مگر ان میں ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، کیا ہوا؟ بچہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا یا پریشان تھا، تو اس نے غور نہیں کیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میرا باپ ایک غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا، نہ گھر۔ جب میں ان بچوں کو نئے کپڑے اور کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری ماں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری بہن، علی رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے چچا اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے بھائی ہوں؟ وہ بچہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے اور اسے خوبصورت کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ پیارے بہن بھائیوں، عید الفطر کا دن صرف جشن ہی کا دن نہیں بلکہ یوم احتساب بھی ہے کہ کیا آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو عید کے دن گلیوں، سڑکوں پر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے محروم بچوں کو نئے کپڑے پہنائے یا ان کے آنسو پوچھیں۔ عید کے دن جہاں فضول خرچ کو منع فرمایا ہے، وہاں نمود و نمائش کو بھی ناپسند فرمایا ہے۔ اپنے کسی بھی عمل سے کسی کے دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ پیارے بہن بھائیوں، عید ان کی نہیں جنہوں نے نئے کپڑے پہنے، اچھے پکوان کھائے، گھروں کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں سے کنارہ کیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ بہن بھائیوں، سال میں چند ایام جشن، تہوار اور عید کے طور پر دنیا کے تمام قوموں اور مذاہب میں منائے جاتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اپنے مذہب و عقائد کے مطابق ان تہواروں کو مناتے رہے ہیں۔ مسلمان چونکہ دنیا کی تمام قوموں سے منفرد ہیں، اس لیے ان کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی ابتدائی دور میں عید کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم زمانے جہالیت میں اسلام سے پہلے یہ تہوار ایسے ہی مناتے تھے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تہواروں کے بدلے میں 2 دن فرما دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک روایت کے مطابق جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس روز دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی تھی۔ دوسری بار اس وقت منائی گئی جب حابیل اور قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے اس روز عید منائی تھی جس روز آپ پر نمرود کی آگ گلزار ہو گئی۔ حضرت یونس کی امت اس روز عید مناتے تھے جب آپ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی ہے جس روز موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر عید مناتی ہے۔ مسلمانوں کی عید 1 شوال 2 ہجری کو پہلی بار عید منائی گئی۔ حدیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان اس کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ادا کرے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، مسواک کرنا، غسل کرنا۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت شریفہ تھی کہ عید الفطر کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ کپڑے پہنتے تھے اور کبھی سرخ یا سبز چادر اوڑھتے تھے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ تعداد میں کھجوریں کھا لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے اور عید کی نماز پڑھ کر قربانی کرتے اور پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دینا یہ ہر مرد اور عورت پر واجب ہے۔ عیدگاہ جلدی جانا، عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید میدان میں ادا فرماتے تھے۔ جس راستے سے تشریف لے جاتے اس سے واپس تشریف نہ لاتے۔ عیدگاہ تک پیدل جانا عید الفطر میں تاخیر کرنا اور عید الاضحیٰ کو جلدی ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آہستہ آواز میں تکبیر کرتے ہوئے جانا اور عید الاضحیٰ میں با آواز تکبیر بلند جانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ ویڈیو پر وقت آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔